نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری، اس کا ادارہ منہاج القرآن اور دعوت اسلامی اور اس کے فاؤنڈر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضی اللہ عنہ برکاتہ علیہ، ان کے درمیان آپس میں کیا ایسے معاملات اور اختلافات تھے یا ہیں، تھوڑا سا اس پر آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دعوت اسلامی بہت پہلے سے منہاج القرآن کے انداز تعلیم اور ان کا انداز تربیت اور ان کا جو ماحول ہے اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا جو مقصد اور مشن ہے وہ ہے سنت کا احیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کو ترک کر دیا گیا، امامہ شریف، داڑھی، مسواک، وہ ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، احیاء چاہتے ہیں۔ اور جو طاہر القادری اور اس کے ادارہ اور لوگوں کا طریقہ ہے وہ ان چیزوں سے دور ہے، امامے سے دور، داڑھی ایک مشت سے کم جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اسی طرح مسواک تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، دیگر جو سنتیں ہیں جو اس زمانے میں متروک ہو چکی تھیں ان کا احیاء نہیں کر رہے۔ اور ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، ہر طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے والے مینڈک زہر ہونا شروع ہوئے، خاص کر پنڈی اور ان کے جو ہم نوا ہیں، کچھ نہ کچھ مولوی صاحبان دیگر شہروں میں۔ قبلہ امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک صحابی رسول جن کے خلاف زبان طعن دراز کی جا رہی ہے، ہم ان کی عزت کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور شان اپنی طرف سے نہیں بیان کی بلکہ وہ مستند روایات جو کہ بخاری شریف اور دیگر کتب صحاح میں بھی موجود ہیں، جن میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ باقاعدہ باب باندھ کر کیا گیا اور ان کا ایک اچھے الفاظ میں ذکر کیا گیا، ان کو انہوں نے بیان کیا اور قرآن میں جو صحابہ کی شان ہے وہ بیان کی۔ اور جب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخوں کے خلاف اگرچہ بائی نیم نہیں مگر حضور کے صحابی کی شان اور عظمت کو اجاگر کر رہے تھے، تب منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کو بڑی تکلیف ہوئی۔ دراصل یہ خود نیم رافضیوں والا ذہن رکھتے ہیں، افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ نہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور تب سے انہوں نے دعوت اسلامی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا اور لمبی چوڑی زور لگا لگا کر جھاگ نکالتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے تقریر کر ڈالی۔ دعوت اسلامی جو کہ جواب دینے کی پالیسی نہیں رکھتی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جوابات نہیں دینے چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں چونکہ صحابی رسول کی عظمت اور شان کی بات ہے، عقیدہ اہل سنت کی بات ہے، تو یہاں پر دعوت اسلامی نے آفیشل علمی جواب دیا اس موضوع پر۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر بیسک معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ مسائل ہیں جس میں ڈاکٹر طاہر القادری پر علماء اہل سنت کے فتاوی موجود ہیں، گمراہی اور بعض کے کفر تک کے فتوے موجود ہیں، تو دعوت اسلامی علماء کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔
جب علماء اہل سنت مشائخ نے دلائل کی بنیاد پر فتاوی جات دے کر اس کے خلاف بات کی تو دعوت اسلامی کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ایک الگ راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ اہل سنت سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں یہ کٹ چکے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں مسلک اہل سنت کا مرتے دم تک مضبوطی سے دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔